عبادت کرنے والوں کے دو قسم ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سمجھو آپ، کیونکہ یہ شیطان اس راستے سے بہتوں کو بددل کر دیتا ہے، خاص کر جو دین کے ساتھ لگے رہتے ہیں. عبادت کرنے والوں کے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو عبادت انہوں نے شروع کی، ذکر، اذکار اور دوسری چیزیں، تو ان پر کچھ کیفیات کا کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ کیفیات سے گزرتے ہیں، کچھ کھاؤ اس قسم کی چیزیں، اور ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے ان کو عبادت میں؟ اور دوسرا ہے وہ عبادت کیے جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں اس کو ہوتا، اس کو لگتا ہے میں تو خوشی کی رہ گیا. اب یہاں سے ان کو دیکھو تو یہ، اور یہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں کچھ بھی نہیں. یہ اللہ جل شانہ کا نظم ہے. اللہ کے ہاں کوئی یعنی ظلم یا نعوذ باللہ کوئی کسی اس قسم کا، وہ تو یعنی وہاں عدل، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ہے، ٹھیک ہے. اب یاد رکھو، یہ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ لذت، کچھ مزہ اور کچھ کیفیات حاصل ہوئی، یہ کس کے بدلے میں حاصل ہوئی؟ کس کے بدلے میں؟ عبادت کے بدلے میں. بات سمجھ گیا نہیں سمجھ؟ ان کو جو یہ چیزیں محسوس ہو، معلوم یہ مل رہی ہیں، کس کے بدلے میں مل رہی ہیں؟ جی عبادت کے بدلے میں، اور دوسرے کو کچھ نہیں مل رہا. کیا یہ انصاف ہوگا؟ اور یاد رکھو اتنا ان کو آخرت میں کم ہوگا. جن کو دنیا میں ملا اتنا وہ کم ہوگا وہاں، کیونکہ یہی دیا گیا. کچھ بدلہ عبادت کا دنیا میں دیا گیا، ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں ملا، وہ آخرت کے لیے سب جمع. ان کے لیے آخرت میں سب جمع ہے. اب یہ اب میں نے کہا دو قسم کے لوگ ہیں. اب ہمارے بزرگوں کی اصطلاح میں اس گروپ کو، یعنی یہ جو جن کو کچھ لذت، کچھ کیفیات، کچھ یہ وہ ہو رہا ہے، ان کو کہتے ہیں، ان کو بست ہو رہا ہے. بست یعنی کشادگی. یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، یعنی بزرگوں کی اصطلاح میں. اور ان کو ہے نا بلینک، یعنی کچھ اندھیرا کون لگ رہا ہے، اس کو قبض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو بست کہتے ہیں اور اس کو قبض کہتے ہیں. یہ قبض نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، قبض نہیں، یہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسی لذت اور کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی ہے، ان کو قبض ہوتا ہے. اور اس پر علماء محققین کا، اس پر اکثر کا یہ ماننا ہے کہ قبض بست سے بہتر ہے. قبض بست سے بہتر ہے. اب بست والے کو استدراج کا خطرہ ہے. استدراج سمجھتے ہو؟ وہ یہی کہا تھا یا ادھر کہا تھا؟ ادھر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. یہ
اہل علم جو علم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جو دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کس چیز کو؟ استدراج کو۔ استدراج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے یہ شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے۔ ہم یہاں کیا بیٹھتے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ ہم شیطان کے راستے جان لیں، ہم شیطان کے اور ان سے چوکا نہ ہو جائیں۔ یہاں تو کوئی واعظ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہاں ہمارے ہاں۔ ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم شیطان کے مکر و فریب، شیطان تو شیطان، اس کا مکر تو اس کا مکر، اللہ ہی بچائے۔ اب جو کاملین ہوتے ہیں انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ یہ کس کس طریقے سے اس کا مکر ہوتا ہے، کس کس طرح سے یہ اللہ کے بندوں کو راہ راستے۔ اب ان کی کچھ سنی سنائی باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا ہتھیار کیا ہے؟ استدراج۔